اللہ تعالیٰ کے اسماء جیسے اللہ کے نام ہیں اس جیسا کسی کا نام بھی نہیں ہے، اور جو اس کے کام ہیں یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا نعت خوان حضرات بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ کسی کام میں شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق اللہ کے کسی معاملے میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ درود کیا ہے، یعنی مخلوق اگر درود پڑھے تو وہ اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور ہمارا درود کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ ہم تو یہ درود پڑھتے ہیں، ہمارے درود کا یہ ترجمہ ہے۔ اور اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ اس لیے یہ لفظ کہنا کہ لا شریک شریک ہوتا ہے یا کوئی اللہ کی طرح درود پڑھتا ہے یا بھیجتا ہے، وہ پڑھنے سے پاک ہے، وہ ایسے تمام چیزوں سے پاک ہے جو عام مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر یہ بیعت رضوان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، تو یہ ہے ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ویسا نہیں ہے جیسا مخلوق کا ہاتھ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ایسی تمام مبارز بشریہ سے پاک ہے جو عام مخلوق میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ناموں جیسا بھی کسی کا نام نہیں، اس کے کاموں جیسا بھی کسی کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جب مانا تو پھر ایسے مانے کہ کائنات میں کوئی اور فرد اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے جو مقربین ہیں، وہ اس کی بارگاہ کا پتہ دیتے ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ کے مقابل یا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی ایسا تصور نہ ہو کہ جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی اپوزیشن ہے یہ اللہ کی، کہ جس طرف اللہ ہے ادھر یہ نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہیں۔